अस्सलाम वालेकुम, बैठ जाओ जी। अनीक अहमद शाहिद साहब तिलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. अजीम राहील अहमद तर्जुमा। प्यारे हुजूर, सूरत अल-नूर की आयात 55 ta 57 का उर्दू तर्जुमा बयान फरमूदा हज़रत खलीफातुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला पेश खिदमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कह दे कि अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो, बस अगर तुम फिर जाओ तो उस पर सिर्फ़ उतनी ही ज़िम्मेदारी है जो उस पर डाली गई है, और तुम पर भी उतनी ही ज़िम्मेदारी है जितनी तुम पर डाली गई है। और अगर तुम उसकी अताअत करो तो हदायत पा जाओगे, और रसूल पर खोल खोल कर पैगाम पहुँचाने के सिवा कुछ ज़िम्मेदारी नहीं। तुम में से जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल बजा लाए, उनसे अल्लाह ने पुख्ता वादा किया है कि उन्हें ज़रूर ज़मीन में खलीफा बनाएगा, जैसा कि उसने उनसे पहले लोगों को खलीफा बनाया, और उनके लिए उनके दीन को जो उसने उनके लिए पसंद किया ज़रूर तमकनत अता करेगा।
اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ شرجیل خالد حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره وعلى أثرة علينا۔ مسلم کتاب الامارہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت کے وقت عہد لیا کہ تنگی ہو یا آسائش، خوشی ہو یا ناخوشی، ہر حال میں ہم آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت اور فرما برداری کریں گے، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ سفیر احمد انجم نجم ملفوظات۔ واپس آ گئے ہو میڈیکل کالج چھوڑ کے؟ اچھا چلو۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیروں ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا۔ سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے، تب بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدے کا دن ہے۔ وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے، پر ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی۔ میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ فرمایا، خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کے متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا۔ رسالہ الوصیت از روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 304 تا 307۔ جی نعمان احمد خان، یہ بڑا چھوٹا پروگرام بنایا آپ نے، 15 منٹ کا پروگرام بنایا صرف۔ کہاں ہے؟ اچھا، پھر زیادہ لمبا بنا دیا، چلو خیر۔ السلام۔ منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ آسماں پر
کرتے حق کے لیے ایک جوش ہے ہو رہا ہے نیک طبعوں پہ فرشتوں کا اتار آ رہا ہے اس طرف احرار یورپ کا مزاج نبض پھر چلنے لگی مردوں کی ناگاہ زندہ وار کہتے ہیں تسلیس کو اب اہل دانش الوداع پھر ہوئے ہیں چشمہ توحید پہ از جان سار ہے طرف ہے ملک میں ہے بت پرستی کا زوال کچھ نہیں انسان پرستی کوئی عز و وقار ہے طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج ہے طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار کہاں سے آئے ہو؟ جنگل میں آتا ہوں اسٹون گیٹ کے نزدیک میں لندن سے نہیں پیدا ہوئے تھے؟ جی اچھا اچھی پڑھ لی نا تم؟ اچھا چلو لگتا ہے نئے نئے تیار ہونے لگ گئے ہیں اب
جی عاصم بلال عارف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے آقا اور میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، میں خدام کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ سال میں ایک دن خلافت ڈے کے طور پر منایا کریں. اس میں وہ خلافت کے قیام پر خدا تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اور اپنی پرانی تاریخ کو دہرایا کریں. اسی طرح وہ رویا کشوف بیان کیے جایا کریں جو وقت سے پہلے خدا تعالیٰ نے دکھائے اور جن کو پورا کر کے خدا تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ اس کی برکات اب بھی خلافت کے ساتھ وابستہ ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری یہ کلاس آج مورخہ 27 مئی کو ہو رہی ہے جو یوم خلافت ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنے پیارے آقا سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے قدموں میں یہ دن گزار رہے ہیں. الحمدللہ علی ذالک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے محبوب خلیفہ کے مبارک وجود سے بے شمار برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیارے آقا، آج کے مبارک دن کے حوالے سے ہم سرزمین جرمنی میں خلفائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دورہ جات اور ان کی نسائی کی یادیں دوبارہ تازہ کریں گے. سرزمین جرمنی پر حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کی ذاتی توجہ اور کوششوں سے یہاں احمدیت کا پودا لگا. حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید خواہش تھی کہ جرمنی میں جلد اسلام پھیلے. جیسا کہ 1941 میں مجلس مشاورت سے خطاب کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس جنگ یعنی سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی کو شکست ہوئی تو اس کے بعد تبلیغ کا بہترین مقام جرمنی ہوگا. جرمن قوم 300 سال سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس غرض کے لیے اس نے بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں، مگر ابھی تک وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوئی. اگر اس جنگ میں بھی اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی تو ہم اسے بتا سکیں گے کہ خدا نے تمہاری ترقی کا کوئی اور ذریعہ مقرر کیا ہوا ہے جو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ تم خدا کے دین میں داخل ہو جاؤ. بس میں سمجھتا ہوں جرمن قوم کا اس شکست میں دینی لحاظ سے بہت بڑا فائدہ ہے، اور عنقریب تبلیغ کے لیے ہمیں ایک ایسا میدان میسر آنے والا ہے جہاں کے رہنے والے باتیں نہیں کرتے بلکہ کام کرتے ہیں، اور زبانی دعویٰ نہیں کرتے بلکہ عملی رنگ میں قربانیاں کر کے دکھاتے ہیں. 1922 میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے مبلغ مکرم مولوی مبارک علی صاحب بنگالی کو اور بعد میں حضرت ملک غلام فرید صاحب ایم اے کو جرمنی بھجوایا، اور اگلے ہی سال حضور نے برلن میں پہلی مسجد بنانے کا فیصلہ فرمایا اور اس کی سنگ بنیاد بھی رکھ دی گئی. لیکن سرزمین جرمنی کی بدقسمتی کہ جرمنی کے معاشی حالات بہتر نہ ہونے کی وجہ سے یہ پروجیکٹ مکمل نہ ہو سکا. ان معاشی حالات کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ 1919 میں ایک اونس گولڈ کی قیمت 170 جرمن مارک تھی، جبکہ 1923 کے اینڈ میں جا کر اس کی قیمت 87 ٹریلین جرمن مارک تک جا پہنچی. اس وقت ایک $1 کی قیمت 1 بلین جرمن مارک تھی. پھر حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 3 واقفین زندگی کو جرمنی کے لیے منتخب کیا اور انہیں اس مقصد کے لیے لندن روانہ فرمایا، لیکن جرمنی کے سیاسی حالات کے باعث وہ یہاں نہ آ سکے. البتہ چند دنوں کے ویزے پر جرمنی آتے جاتے رہے. 1949 میں چودھری عبداللطیف صاحب یہاں تشریف لے آئے اور ہمبورگ میں جماعت کا ایک مستقل مشن قائم ہو گیا. بالآخر سرزمین جرمنی کی صدیوں کی محرومی اپنے اختتام کو پہنچی جب اس سرزمین پر پہلی مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مبارک خلیفہ کے قدم پڑے. حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ 15 جون 1955 کو جرمنی تشریف لائے اور 2 دن قیام کے دوران نیورنبرگ اور فرانکفرٹ تشریف لے گئے. ہالینڈ سے واپسی پر آپ 25 جون کو ہمبورگ تشریف لے گئے، جہاں آپ 3 دن تک قیام فرما رہے. اس تمام دورہ میں جہاں آپ نے احمدی احباب کو ملاقات کا شرف بخشا، وہاں جرمنی میں تبلیغ اور مساجد کے متعلق بہت سے منصوبے بھی بنائے گئے. ہمبورگ میں ایک استقبالیہ میں حضور نے فرمایا، جرمن قوم کا کریکٹر بلند ہے اور انہوں نے ہمبورگ شہر کو اتنی جلدی تعمیر کر لیا. جرمن قوم اس زندہ روح کے ساتھ ضرور جلد از جلد اسلام کو، جو خود اس روح کو بلند کرنے کے لیے تعلیم دیتا ہے، قبول کرے گی. نیز آپ نے فرمایا، اسلام یورپ کے لیے مناسب حال مذہب ہے اور خاص طور پر جرمنی کے لیے
عالمگیر مذہب ہونے کی بنا پر اسلام کا مستقبل جرمن میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اسلامی روح جرمنی میں زندہ ہے۔ آپ نے احمدیہ جرمن مشن ہمبورگ کے وزٹرز بک میں مندرجہ ذیل ریمارکس تحریر فرمائے۔ خدا تعالیٰ تمہیں ہمبورگ میں ایک موزوں مسجد تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو جرمنی کے تمام لوگوں کے لیے اور خاص طور پر یہاں کے نو مسلموں کے لیے ایک مرکز بنائے، آمین۔ نیز فرمایا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق یورپ یقینی طور پر اسلام کی طرف توجہ کر رہا ہے۔ خدا تعالیٰ جرمنی کے نو مسلموں کو اپنی برکات میں سے حصہ عطا فرمائے اور ان کو لاکھوں لاکھ کی تعداد میں بڑھاتا چلا جائے، یہاں تک کہ جرمنی میں ان کی اکثریت ہو جائے، آمین۔ یہ اس مبارک دورے کا نتیجہ ہی تھا کہ ابھی 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ 1957 میں ہمبورگ میں پہلی مسجد فضل عمر اور 1959 میں فرانکفرٹ میں مسجد نور کا افتتاح بھی ہو گیا۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرمنی میں اشاعت اسلام کی شدید خواہش کا اظہار ان دونوں مواقع پر بھیجے گئے پیغامات سے بھی ہوتا ہے۔ مسجد نور کے افتتاح کے موقع پر آپ نے تار بھیجا جس میں تحریر فرمایا، میں خدا تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اسلام جرمنی میں سرعت یعنی تیزی کے ساتھ پھیلے، آمین۔ اسی طرح مسجد فضل عمر کے افتتاح کے موقع پر آپ نے اپنے صاحبزادے مرزا مبارک احمد صاحب کو بھجوایا اور اپنے پیغام میں تحریر فرمایا، میرا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ مدد کرے تو یکے بعد دیگرے جرمنی کے بعض شہروں میں بھی مساجد کا افتتاح کیا جائے۔ امید ہے مرزا مبارک احمد مولوی عبداللطیف صاحب سے مل کر ضروری اسکیمیں اس کے لیے بنا کر لائیں گے تاکہ جلدی مساجد بنائی جائیں۔ خدا کرے کہ جرمن قوم جلد اسلام قبول کرے اور اپنی اندرونی طاقتوں کے مطابق جس طرح وہ یورپ میں مادیت کی لیڈر ہے، روحانی طور پر بھی لیڈر بن جائے۔ ہم ایک مبلغ یا درجنوں نو مسلموں پر مطمئن نہیں بلکہ چاہتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں مبلغ جرمنی سے پیدا ہوں اور کروڑوں جرمن باشندے اسلام قبول کریں تا اسلام کی اشاعت کے کام میں یورپ کی لیڈری جرمن قوم کے ہاتھ میں ہو، اللہم آمین۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصائح اور ہدایات پر عمل کرنے والے ہوں، آمین۔ جزاکم اللہ۔ حارث خالد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا اور میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ محبت تو نصیبوں سے ملا کرتی ہے، چل کے خود آئے مسیحا کسی بیمار کے پاس۔ سرزمین جرمنی اس بات پر جتنا بھی رش کرے کم ہے کہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک دورے کے بعد تو خلفائے کرام کی شفقت اور محبت کے یہ مواقع جماعت احمدیہ جرمنی کو بار بار ملنے لگے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 17 سالہ دور خلافت میں جرمنی کے 6 دورہ جات فرمائے۔ سب سے پہلا دورہ 1967 میں، پھر 70، 73، 76، 78 اور آخری دورہ 1980 میں فرمایا، یعنی ہر دوسرے یا تیسرے سال سرزمین جرمنی حضور کے بابرکت وجود سے فیض پاتی رہی، الحمدللہ علی ذالک۔ ستمبر 1967 میں پہلے دورے سے قبل حضور رحم اللہ نے اس دورہ کے مقاصد کے بارے میں فرمایا، یہی میرے سفر کا مقصد ہے، میں کھل کر ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پیشگوئیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، اور یہ وہ واقعات ہیں جن کے پورے ہونے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس وقت جس دن یہ اعلان کیا گیا تھا کہ یوں واقع ہوگا، اور یہ ایک سلسلہ ہے، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، اور اس کے آخر پر یہ ہے کہ غلبہ اسلام ہوگا۔ وہ غلبہ اسلام خدا کے فیصلہ کے مطابق اس دنیا میں ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ پہلے مبارک دورہ کے دوران حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے جرمنی میں احباب جماعت کو اپنا ایک مبشر خواب بھی سنایا کہ آپ جرمنی کے ایک عجائب گھر میں گئے ہیں جس کے کمرہ میں مختلف اشیاء پڑی ہوئی ہیں۔ کمرہ کے درمیان میں پان کی شکل کا ایک پتھر ہے جیسے دل ہوتا ہے،
اس پتھر پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تعبیر فرمائی کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جرمن قوم اگرچہ اوپر سے پتھر دل یعنی دین سے بیگانہ نظر آتی ہے، مگر اس کے دلوں میں اسلام قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس دورہ کے اختتام پر 25 اگست 1967 کو روا میں خطبہ جمعہ دیتے ہوئے آپ نے جرمن جماعت کے بارے میں فرمایا، جب میں وہاں کے احمدیوں کے حالات بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ادھر کس قسم کی جماعت تیار کر رہا ہے، اور اس جماعت سے مل کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نہایت خوشی کے سامان پیدا کیے، اور آپ کے لیے بھی غور طلب ہے کہ وہ اب آپ کے پہلو با پہلو کھڑے ہو گئے ہیں۔ 1973 کے تیسرے مبارک دورہ کے دوران ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، ہمیں کامل یقین ہے کہ ہم محبت اور پیار کے ساتھ دنیا کے دل جیتیں گے۔ اب دنیا کی نجات اسلام کے ساتھ وابستہ ہو چکی ہے، جو کامل ترین اور آخری مذہب ہے۔ نیز حضور رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ آئندہ 50 سال تک جرمن قوم اسلام قبول کر لے گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اپنے یورپ کے پہلے دورہ کے بعد ایک خطبہ جمعہ میں فرمایا، ہر احمدی کو دنیا کا رہبر اور قائد اور استاد بننے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی اور پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ آج بھی دنیا کو ان سے کہیں زیادہ تعداد میں استادوں اور مبلغین کی ضرورت ہے جو آج ہمارے پاس ہیں، لیکن وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جب اس ضرورت کی ہماری موجودہ اہلیت کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہ ہوگی، بلکہ دنیا لاکھوں آدمی مانگے گی۔ دنیا جماعت احمدیہ سے یہ کہے گی کہ ہم سیکھنے کے لیے تیار ہیں، تم ہمیں آ کر سکھاتے کیوں نہیں؟ کیا جواب ہوگا آپ کے پاس اگر آپ ان کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے؟ بس اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، دنیا کماتے ہوئے بھی اتنا دین سیکھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کی آواز آپ کے کان میں پہنچے تو آپ میں سے ہر ایک اس قابل ہو کہ انہیں اسلام سکھا سکے، اور اس بات کا عزم اپنے دل میں رکھتا ہو کہ وہ دنیا کے ہر کام کو چھوڑ دے گا اور اسلام سکھانے کے لیے جہاں ضرورت ہوگی چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی رحمت بشیر جنجوعہ۔ وعلیکم السلام۔ پیارے آقا اور میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خدا تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان ہے کہ خلافت رابعہ کے دور میں بھی سرزمین جرمنی کو خلیفہ وقت کے قدم چوننے کی سعادت ملتی رہی۔ یہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی شفقت ہی تھی کہ انتخاب خلافت کے پہلے ہی سال 1982 میں جب حضور اسپین میں مسجد بشارت کے افتتاح کے لیے یورپ تشریف لائے تو جرمنی میں بھی قیام فرمایا اور احباب جماعت کو ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی، اور حضور نے 2 خطبات جمعہ کے علاوہ بہت سے پروگراموں میں احباب جماعت کو نصائح فرمائے۔ 1984 میں جب پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف انسانیت سوز قوانین بنائے گئے اور خلیفہ وقت کا وہاں رہنا ناممکن ہو گیا تو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق لندن ہجرت کر آئے۔ ہجرت کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فضلوں اور برکتوں کے جو وعدے ہیں وہ جہاں پوری جماعت احمدیہ عالمگیر میں نظر آنے لگے، وہاں جماعت احمدیہ جرمنی کو بھی اس سے وافر حصہ ملا۔ ایک بہت بڑی سعادت جو جماعت احمدیہ جرمنی کے حصے میں آئی وہ خدا کے پیارے خلیفہ کے بے شمار دورہ جات ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ 1984 سے 2001 تک تقریباً ہر ہی جرمنی تشریف لاتے رہے، اور بعض سالوں میں تو جماعت احمدیہ جرمنی کو 2 بار یہ شفقت سمیٹنے کی سعادت ملی۔
ان دورہ جات میں حضور اقدس نے عذرائے شفقت، جلسہ ہائے سالانہ اور ذہنی تنظیموں کے نیشنل اجتماعات میں شرکت فرمائی۔ مجموعی طور پر حضور نے جرمنی کے 29 دورہ جات فرمائے۔ جماعت احمدیہ جرمنی جو 70s میں ابھی بچے کی طرح تھی، خدا تعالیٰ کے فضل اور حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے بار بار دوروں اور نصائح سے جلد بڑھنے لگی۔ اور اگر یہ بات کہی جائے کہ جماعت احمدیہ جرمنی خلافت احمدیہ کی گود میں پل کر جوان ہوئی ہے، غلط نہ ہوگی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ جہاں جماعت احمدیہ جرمنی کی حوصلہ افزائی فرماتے رہے، وہاں ہمیں ہماری خامیوں اور کمزوریوں کی طرف توجہ بھی دلاتے رہے، ہمیں ہمارے فرائض سے آگاہ بھی کرتے رہے، جیسا کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا۔ 2 باتیں ایسی ہیں جماعت جرمنی کی جن کی وجہ سے خصوصیت سے اس جماعت کے لیے میرے دل میں محبت بھی ہے اور دعائیں بھی نکلتی ہیں۔ جب بھی میں نے کوئی نئے کام کہا، اتنی سنجیدگی کے ساتھ، اتنی محنت اور کوشش کے ساتھ ساری جماعت جٹ جاتی ہے کہ تناسب کے لحاظ سے مجھے اور کہیں یہ تناسب دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، کبھی ایک دن بھی، ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جب میں نے آپ کو، خصوصاً جرمنی کی جماعت کو، ان کے اثار کی وجہ سے اپنی دعا میں یاد نہ رکھا ہو۔ ایک رات بھی ایسی نہیں گزرتی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ اثار انشاءاللہ جرمنی کے اندر رہنے والے جرمنوں اور غیر قوموں کے دل بدل دیں گے اور احمدیت کے لیے ان کے دلوں کی راہیں صاف ہو جائیں گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی شدید خواہش تھی کہ جماعت احمدیہ جرمنی کی تبلیغ کے میدان میں تیزی سے آگے بڑھے تاکہ جرمنی کے ذریعہ پھر پوری دنیا میں اشاعت اسلام ہو سکے، جیسا کہ فرمایا، میں پھر اس یقین کا اعادہ کرتا ہوں کہ سارے یورپ، سارے مغرب میں میرے نزدیک اگر کوئی قوم ہے کہ جو اسلام سے وابستہ ہو جائے تو تمام دنیا پر غالب آ جائے تو وہ جرمن قوم ہے۔ اور خدا کرے کہ وہ دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جب جرمن قوم کو خدا وہ فرقان عطا کرے کہ وہ تمام دنیا پر غالب آ جائیں، جس طرح صنعت کاری غالب آئی، جس طرح سائنسوں پر غالب آئی، جس طرح ادنا ایجادات میں غالب آ گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے روحانی اور نورانی طور پر بھی دنیا پر غالب آ جائیں۔ اسی طرح ہم نوجوانوں کو دعوت اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، اے احمدی نوجوانوں، اے مستقبل کے محافظوں جو آئندہ دنیا میں اسلام کے فتح مند ہونے کے لیے آج خدا تعالیٰ کی طرف سے اس بات کے لیے مقرر کیے گئے ہو، آج تم اسلام کو سیکھو تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو تم اسلام سکھا سکو۔ آج اسلام کے امن کو اپنی سوسائٹیوں میں راسخ کر دو تاکہ آئندہ آنے والی سوسائٹیوں کے امن کی ضمانت دے سکو۔ اگر تم اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تو پھر دنیا کا مستقبل یقیناً پرامن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی فرمودہ ہدایات پر عمل کرتے ہوئے دینی علوم سیکھنے اور پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ ہاں جی، براق احمد مشتاق۔ پیارے آقا اور میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خدا تعالیٰ کا بہت فضل و احسان ہے کہ خلافت خامسہ کے دور میں بھی جماعت احمدیہ جرمنی کو پیارے آقا کی شفقت اور محبت سے وافر حصہ مل رہا ہے۔ یہ پیارے آقا کی شفقت ہی ہے کہ اپریل 2003 میں خلیفہ منتخب ہونے کے بعد اپنی بے انتہا مصروفیات کے باوجود اگست 2003 میں پہلے ہی دورے میں سب سے پہلے جرمنی تشریف لائے اور پھر اب تک تقریباً 9 سال میں 15 مرتبہ سرزمین جرمنی کو خلیفہ وقت کے قدم چھومنے کی سعادت ملی۔ ان دورہ جات میں جہاں پیارے آقا نے ہزاروں افراد کو ملاقات کا شرف بخشا، وہاں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے جلسہ ہائے سالانہ جرمنی میں بھی شرکت فرمائی اور ذیلی تنظیموں کے اجتماعات کو بھی رونق بخشی۔ پھر بہت سی مساجد کا سنگ بنیاد رکھا اور افتتاح بھی فرمایا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی برلن میں مسجد بنانے کی خواہش بھی حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے مبارک دور میں مکمل ہوئی۔ اور صرف یہی نہیں،
بلکہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی جاری فرمودہ 100 مساجد تحریک بھی تیزی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس بارے میں حضور اقدس نے فرمایا، انشاءاللہ تعالیٰ جرمنی یورپ کا پہلا ملک ہوگا جہاں کے 100 شہروں یا قصبوں میں ہمارے مساجد کے روشن مینار نظر آئیں گے، اور جس کے ذریعہ سے اللہ کا نام اس علاقے کی فضاؤں میں گونجے گا، جو بندے کو اپنے خدا کے قریب لانے والا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کام مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ آپ نے تو جماعت احمدیہ جرمنی کے متعلق اپنی توقعات کا اظہار ان الفاظ میں بھی کیا، میں تو کہتا ہوں کہ ہر مسجد جو بنے اس کے ساتھ ہزاروں بیتیں آپ پیش کرنے والے ہوں۔ آپ یہ عہد کریں کہ 100 مساجد کیا وہ تو ہم چند سالوں میں بنا لیں گے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو خلافت خامسہ کے اس دور میں ہم جرمنی کے ہر شہر میں مسجد بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی پیارے آقا کا احسان ہے کہ حضور نے جرمنی میں فرمودہ خلافت کے موضوع پر کئی خطبات کے ذریعہ ہمارے خلافت سے تعلق اور بھی مضبوط کر دیا۔ یہ اسی لمبی تربیت کا اثر تھا کہ خود پیارے آقا نے جماعت احمدیہ جرمنی کے متعلق پیار کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا۔ جرمنی میں افراد جماعت میں عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت زیادہ اخلاص و وفا کے جذبات ابھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اخلاص و وفا کو ہمیشہ بڑھاتا چلا جائے۔ خاص طور پر نوجوانوں کو میں نے اخلاص میں بھرا ہوا پایا ہے۔ بس یہ خوبصورتی ہے جماعت احمدیہ کی جو آج ہمیں کسی اور جگہ نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید نکھار پیدا کرتا چلا جائے، آمین۔ پیارے بھائیوں، ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے بھی ہمیں جرمن قوم کے متعلق خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، انشاءاللہ تعالیٰ اس قوم میں احمدیت پھیلے گی، اور جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے جرمن احمدی اپنے ہم قوموں کے اس ظالمانہ رویے سے شرمندہ ہو رہے ہیں، آئندہ انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں احمدی ان لوگوں کے خدا اور انبیاء کے بارے میں غلط نظریہ رکھنے پر شرمندہ ہوں گے۔ جرمن ایک بعمل قوم ہے، اور اگر آج کے احمدی نے اپنے فرائض تبلیغ احسن طور پر انجام دیے تو اس قوم کے لوگ ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیں گے۔ نیز فرمایا، جرمنوں میں نے دیکھا ہے خاص طور پر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں جو احمدی ہو رہے ہیں، اسلام کی پیاری تعلیم کا بہت اثر ہے، کوشش کرتے ہیں کہ حد الوسع ہر حکم کو مانے اور ہر حکم کی پابندی کرے۔ اس وقت جہاں نو مبائن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بھی دور نہیں جب یہ تعداد ہزاروں اور لاکھوں میں ہونے والی ہے۔ حضور پر نور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا، جرمن جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے تبلیغ اور تعلقات کی وسعت میں ایک خاص کوشش کر رہی ہے۔ اب ان کی کوششیں جو ہیں وہ پہلے سے بہت بڑھ کر ہیں، اور اس کی وجہ سے اسلام کا پیغام اور جماعت کا تعارف بہت بڑھ کر جرمن قوم میں پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں جرمنی میں نوجوانوں میں کچھ عرصہ سے کافی بیداری دیکھ رہا ہوں، ان کے تعلقات وسیع ہو رہے ہیں اور تبلیغ کی طرف بھی رجحان ہے۔ نیز فرمایا، یہ کوششیں جو آپ لوگ لیفلیٹس کے ذریعہ سے اور مختلف ذرائع اور وسائل کے ذریعہ سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں برکت ڈالے اور لوگوں کے سینے کھولے۔ ایک طرف اگر اسلام کے خلاف شدت پسندی کی لہر ابھر رہی ہے تو دوسری طرف وسیع طور پر توجہ بھی پیدا ہو رہی ہے۔ بس اب افراد جماعت جرمنی کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی شکر گزاری کے طور پر ان رابطوں اور تعلقات کو آگے بڑھائیں، تبلیغی کاوشوں کو مزید تیز کریں، تاکہ جلد ہم اسلام کی خوبصورت تعلیم کے اثرات لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے آقا سے دعا کی عاجزانہ درخواست ہے کہ ہم واقفین نو جرمنی کے لیے دعا کریں کہ خدا تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم حضور کے بابرکت سائے میں ان تمام پیشگوئیوں کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھیں۔ جی افاق احمد مشتاق، نظم پڑھنی ہے؟ علم کی شمع میرے دل میں فروزہ کر دے، مجھ کو اے میرے خدا صاحب عرفاں کر دے۔ علم کی شمع میرے دل میں فروزہ کر دے، واقف نہ ہوں بہت دور ہے میری منزل، واقف نہ ہوں
بہت دور ہے میری منزل، میری راہوں کو میرے واسطے آسان کر دے۔ ہوں تو ایک ذرہ ناچیز مگر اے مولا، ہوں تو ایک ذرہ ناچیز مگر اے مولا، تو جو چاہے تو مجھے نہیں ارے تابع کر دے۔ نہ طفل ہوں پر عزم جوان رکھتا ہوں، نہ طفل ہوں پر عزم جوان رکھتا ہوں، مجھ کو خدا میں محمد میں نمایاں کر دے۔ بس کہ اسلام کی تبلیغ ہو میرا جینا، بس کہ اسلام کی تبلیغ ہو میرا جینا، ہر نفس میرا پائے مہدی دوران کر دے۔ میرے آقا کی دعائیں میرا سرمایہ ہے، میرے آقا کی دعائیں میرا سرمایہ ہے، مجھ کو برکات خلافت کا ثنا خواہ کر دے، مجھ کو برکات خلافت کا ثنا خواہ کر دے۔ ہاں جی، اب کیا ہے؟ 10-12 منٹ ہیں تمہارے پاس، کیا فرماتے ہو؟ ہاں جی، جنجوگا صاحب مائکروفون پکڑو۔ جنجوگا ہے؟ اچھا، چلو۔ جیسا میں نے پہلے فرمایا، میرا نام رحم بشی جنجوگا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ السلام۔ میری دعاؤں کی درخواست ہے، بہت سارے مسائل ہیں، اللہ فضل کرے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس اگلے ماہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے ابھی ٹھوک کے امتحان کے رزلٹ مل جائیں گے، تو آپ دعائیں کریں۔ کیسے پیپر ہوئے ہیں؟ جی، امتحان کیسا ہوا تھا؟ ابھی رزلٹ تو نہیں ملے، لیکن میرے لحاظ سے اچھا تھا۔ جی، خود بھی تو پتہ لگ جاتا نا کچھ نہ کچھ، ہمیں تو پتہ لگ جاتا کہاں فیل ہونا ہے کہاں پاس ہونا ہے۔ میں نے لکھے تھے میتھمیٹکس، ہسٹری، فزکس، اور ایک زبانی امتحان ہوتا ہے وہ میں نے لٹھائی میں لکھا تھا، لیٹر میں، تو وہ اگلے ماہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ مل جانے ہیں، اس کی دعا کریں کہ وہ اچھے ہوں۔ اس کے علاوہ پھر اس کے بعد میں نے انشاءاللہ اسٹڈی کرنی ہے، میں آپ سے اجازت بھی لے لوں گا۔
وہ کریں کہ ادھر بھی دعا کریں کہ مجھے کوئی اچھی اللہ کرے. اور میرے ارادے ہیں کہ میں سائنس میں جاؤں. جب آپ کہتے ہیں کہ اور چلے جائیں تو میں وہ بھی کر لوں گا. آپ کرے. اور ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ہاں پیچھے نظم پڑھنے والے کو نہیں, ادھر نظم جس نے پڑھی ہے. السلام علیکم حضور. السلام علیکم. میرے بھی جلسہ کے مان بعد 5 اور 6 تاریخ کو ابھی ٹھوڑ کی فائنل ایگزام. جلسے کی تاریخیں بڑی غلط رکھی ہیں, بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں رکھ دی ہیں, اس لیے جلسے پہ آنے والوں کو صرف تم لوگوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے. اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ صرف ساتھ ساتھ. ہاں یہ تو دو. السلام علیکم پیارے حضور. میں نے ہستی باری تعالیٰ کے بارے میں وینسڈے کو اسکول میں ایک پریزنٹیشن دینی ہے. اچھا. تو میں نے جو حضرت مرزا بشیر احمد کی ایک کتاب ہے ہمارا خدا, انگلش میں آور گاڈ, وہ استعمال کیا. تو دعا کی درخواست ہے کہ پڑھ لی نا ساری کتاب, اس میں پوائنٹس نوٹ کر لینا تھے. جی میں نے اسٹوڈنٹس کے لیے تو کامن چیزیں ہی ہیں اس کے یہاں. جی وہ میں نے خریدی ہے کچھ دن پہلے, لیکن پوری نہیں پڑھی. تو جب خود نمازیں پڑھتے ہو باقاعدہ؟ جی پڑھتا ہوں. کبھی دعا قبول ہوئی ہے؟ جی کبھی اپنی دعا قبول ہوئی ہے؟ جی کبھی ہوئی ہے قبول دعا اپنی تمہاری؟ جی ہوئی ہے نا, تجربہ ہے نا. جی تو وہ بھی بیان کرتے نا ہستی بالی تارا کا, اس سے بڑا کیا ثبوت ہے. جی لیکن جو حضرت مرزا بشیر احمد نے جو حوالے دیے وہ بھی بہت اچھی بات ہے, وہ لکھو. جی لیکن بچوں کے لیے, بچوں کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کہ اس زمانے میں کیا ثبوت ہے, ان لوگوں کو یہی ہوتا ہے نا. کو ثبوت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں ان دعاؤں کی قبولیت کا نشان دکھاتا ہے. جی یہ سب سے بڑی ہستی, اور کیا اللہ تعالیٰ کی ثبوت ہے. تو میرا ایک چھوٹا سا سوال بھی تھا قرآن مجید کے بارے میں کہ قرآن مجید میں جوج اور ماجوج کا ذکر آتا ہے. تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید اس استعمال سے کیا کہنا چاہتا ہے, کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ آج کے جو زمانے کے بارے میں بھی جو کرائسس آ رہے ہیں, اور جو چیز اس کی یہی ہے کہ جو شرک ہے اور دجل ہے اور چیزیں, اس لیے آنسو نے فرمایا تھا کہ جو سورہ کاف کی پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں اس زمانے میں یہ تو پڑھنی چاہیے تھیں, اور اس زمانے کے لیے خاص طور پہ جو مسیح موعود کا زمانہ آئے گا, کیونکہ اس میں سارا تم دیکھ لو ان 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور شرک سے نفی کا ہی ذکر ہوتا ہے. اور یہ سائنسدان یا ایسی حکومتیں یا وہ لوگ جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہیں, وہ سب وہ لوگ ہیں جو شرک پرستی کر رہے ہیں. بت پرستی اگر نہیں کر رہے تو حضرت عیسیٰ کو شرک کو خدا کے مقابلے پہ کھڑا کر کے شرک کرتے ہیں. تو یہ لوگ یہی ہیں. جو دجال ہے, حدیثوں میں دجال کا ذکر آتا ہے, دجل سے, فریب سے اسلام کو, خدا تعالیٰ کی ذات پہ کے مقام کو گرانا ہیں, یا اسلام کے خلاف حرکتیں کرنا. تو یہی چیزیں ہیں. اس لیے ہے کہ تم لوگ اس زمانے میں یہ دجل اور فریب اور سائنس اور ترقی یہ سب کچھ زیادہ ہو جائے گا. اس میں رہتے ہوئے تم لوگوں نے زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کے قریب جانا ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے, دین کا علم حاصل کرنا ہے, اور پھر اسلام کی تعلیم کو واضح کرنا ہے, خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو دنیا پہ قائم کرنا ہے. جزاک اللہ. آگے پیچھے دو. السلام علیکم پیارے حضور. حضور مجھے نظم پڑھنے کا بہت شوق ہے, یہ بھی بہت شوق ہے کہ آپ کے سامنے پڑھ سکوں, تو دعا کریں کہ کسی موقع ملے. سوال کرنے کا شوق ہے, پہلے ان کو سوال کرنے دو, پھر نظم پڑھنے اگر وقت ہوا تو. ہاں جی, اگلے والے کو دے دو. السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام شکور احمد ناصر ہے, اور میرا سوال ہے اسلامک بینکنگ کے مطابق کیا آج ایسے کوئی انسٹیٹیوشن ہے جو آپ کے مطابق شریعہ کے مطابق اپنی سسٹم بناتے ہیں؟ اس لیے میں آج کل ایک ٹیزس لکھ رہا ہوں. یہ کہا جاتا ہے, کلیم کرتے ہیں, شوگر کوٹڈ سسٹم بنایا ہوا ہے انہوں نے. اسی موجودہ بینکنگ کے نظام کو انہوں نے تھوڑا سا رد و بدل کر کے نا, سعودی عرب میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی کہہ دیا یہ اسلامی
بینکنگ ہے، حالانکہ اسلامی بینکنگ کا مکمل طور پہ اسلامی بینکنگ نہیں ہے، کیونکہ وہاں بھی کچھ نہ کچھ سود کی ملونی نظر آ جاتی ہے مختلف چیزوں پہ. لیکن بینکنگ کا اپنا نظام جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ موجودہ جو نظام میں بینکنگ ہے اس میں اتنی زیادہ زیر و زبر ہوئی ہے، تبدیلیاں آ چکی ہیں یا مسائل ہیں کہ اس کے بارے میں نئے اجتہاد کی ضرورت ہے. تو یہ فقہا کی کوئی ٹیم بیٹھے، اس لیے میں نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو بڑی سستی سے کام کر رہی ہے ویسے، ایسے لوگوں کی جو اس بینکنگ کے نظام کے بارے میں صحیح رائے قائم کر سکیں، جو انٹرسٹ فری نظام ہو. تو کچھ مضامین لکھتے بھی ہیں لوگ، انہوں نے لکھے بھی ہیں اور کچھ احمدی اس پہ کام کر بھی رہے ہیں. ہمارے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب جو ہیں، ان کے بیٹے احمد السلام صاحب بینکنگ سے منسلک ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، کلیم یہ کرتے ہیں کہ میں اسلامی بینکنگ کے اوپر کام کر رہا ہوں، لیکن مجھے ان ساروں کی بینکنگ کی جو باتیں ہیں ابھی تک اس پہ تسلی نہیں ہوئی. اس لیے یہ کہنا کہ 100% اسلامی بینکنگ نظام کہیں چل رہا ہے وہ نہیں چل رہا. دیکھ جزاک اللہ سر. پیچھے رکھ دو، وہ پچھلے لڑکے کو دے دو. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام سلیمان احمد عمر ہے. ہم دونوں میاں بیوی وقف نو میں ہیں. اچھا ماشاء اللہ، شادی بھی ہو گئی ہے؟ جی. میں سمجھا 15-16 سال کی ہو. نہیں 20 سال 22 سال کی. اچھا ماشاء اللہ. تو حضور میرا سوال یہ تھا کہ حکم ہے کہ میاں بیوی کے اور بیوی میاں کے رحمی رشتوں سے بہتر سلوک اختیار کرے. جی. تو میں نے پوچھنا تھا کہ یہ رحمی رشتے کون سے ہیں؟ رحمی رشتے وہی جو تمام سگے رشتے جو ہیں آپ کے، یعنی کہ جو ماں باپ، بہن بھائی، ماموں چچا تایا خالہ، اور جو آگے والدین کے کزن وغیرہ آ جاتے ہیں. والدین کے کزن ان کو بڑھاتے ہو جاؤ، وہ آگے قرابت دار اور ہمسائے، اور ان سے بھی تو حسن سلوک کا حکم ہے نا. لیکن رحمی رشتوں میں کون سے رشتے؟ اور پھر تمام مخلوق سے حسن سلوک کا ہے. پھر حضرت مسلم نے فرمایا کہ تمہارے جو ہمسائے ہیں تو تمہارے 4 گھر والے ہمسائے نہیں جی، بلکہ 100 کوس تک تمہارے ہمسائے ہیں. تو اس طرح 100 کوس تک بڑھاتے رہو تو پوری دنیا سے حسن سلوک کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی جہاں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اور علیہ وسلم نے اس کو بڑا زور دے کے فرمایا. حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑا اس کے بارے میں تلقین فرمائی. تو اگر وہ کر لو تو تم صرف اپنے آپ کو رحمی رشتوں سے تو ایک ابتدا ہے، والدین سے اس نے سلوک کے بعد آگے بڑھایا گیا نا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں، جو آگے اس کو مزید وسعت دی باقی تعلق داروں سے، قریبیوں سے، اس نے سلوک کا بھی حکم ہے نا. تو اس طرح اپنے آپ کو وسعت دینی چاہیے اس تعلقات کو. لیکن جو فوری رشتے ہیں ان کے تو بہرحال لحاظ اور خیال بہت زیادہ کرنا چاہیے. اسی طرح جب ایک دفعہ ادب اور احترام پیدا ہو جائے گا، لحاظ پیدا ہو جائے گا، تو پھر اس میں مزید وسعت بھی آتی چلی جائے گی. چاہتے کیا محدود کرنا چاہتے اس رشتے کو؟ نہیں ویسے یہ سوال تھا، ایک پڑھا تھا کتاب میں، تو رحمی رشتوں کے بارے میں تمہارے نکاح میں اس لیے پڑھا جاتا ہے نا یہ. جی. تو رحمی رشتوں کا نہیں تھا پتہ کہ ان میں کون کون سے رشتے شامل ہیں. تمام رشتے تو تمہارے خونی رشتے بنتے ہیں، والدین کے جو خونی رشتے ہیں. ہاں چلو ساتھ والے دے دو. پیارے آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عرفان احمد بھٹی ہے. میں آپ کے اظہار شفقت کے اجازت سے میڈیکل اسکول میں پڑھ رہا ہوں، دوسرے سیکنڈ سیمسٹر میں. کس ایئر میں؟ جی سیکنڈ سیمسٹر. سیکنڈ سیمسٹر. کون سا ایئر؟ پہلا یہ یعنی کہ بنتا ہے سیکنڈ سیمسٹر. جی حضور، ایک تو دعا کی درخواست ہے کہ آج کل انیٹمی ایگزام چل رہے ہیں، اللہ فضل کرے آئے آگے. جزاک اللہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ انیٹمیکل سیکشن جو ہوتی ہے یا پریپریشن ہیومن باڈی پر جو پریپریشن ہوتی ہے اس کا اسلامک انیٹمی کی، ہاں جی انیٹمی میں، پھر اس میں اسلامی تعلیم کیا ہے کہ کیسے؟ اگر کسی جسم کو تم استعمال کر رہے، ایک تو تمہارا شروع میں اسکیلٹن کے بارے میں پڑھا، تم جانتے ہو ہڈیوں کی طرح ہی وہ تمہارے پاس اسکیلٹن پڑے ہوئے ہیں. پھر انیٹمی میں بعض دفعہ بعض اور چیزیں پڑھانے کے لیے، علم پڑھانے کے لیے تمہارے پاس آ جاتی ہیں لاوارث لاشیں آ جاتی ہیں. اب ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اس پہ اگر تجربات کرنے کے بعد ان کو عزت احترام سے دفنا دیا جائے تو ٹھیک ہے. اسلامی بہتری کے لیے کوئی چیز پیدا کر رہے ہو نا، کام کر رہے ہو نا، تو جو زندہ لوگ ہیں ان کی بھلائی کے لیے کر رہے ہو. اس مردہ نے ہو سکتا ہے بعض دفعہ خود ہی آپٹ کر دیا ہو، اور تو کوئی حرج نہیں اس میں.
अंडरस्टैंड जज़ाकल्लाह उस आखिर में दे दो. अस्सलाम वालेकुम हुजूर. कितने मिनट लेट आया था मैं? 5-6 मिनट, 6 मिनट लेट आया था बस. 4 मिनट और दूंगा. और अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम तला अहमद भट्ट है. मैं गमनाजियम में जा रहा हूँ हुजूर, और मेरी ख्वाहिश है मैं मेडिसिन स्टडी करके अहमदियत की खिदमत करूँ इंशाअल्लाह ताला. दुआ करें कि मैं इसमें कामयाब हूँ. अल्लाह करे. पिछले 7 वाले को दे दो पीछे. वो पीछे पीछे बैठा है अनकों वाला. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, मेरा नाम नादर इदरीस है और मैंने जामिया के लिए एप्लीकेशन इस साल दी है. मेरे लिए दुआ करना. अच्छा, अल्लाह कामयाब करे. वैसे थोड़ी एप्लीकेशनें आई हैं, हो सकता है कि थोड़े नंबर वाले को भी ले लें. चलो. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, मेरा नाम रियान अहमद है. मैं मजलिस मेहदीबाद से हूँ. तो दुआ की गुजारिश थी कि जो मेहदीबाद में जो काम हो रहा है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए. काम? हाँ जी, जो पाइप और पानी और गैस और ये सब कुछ है. अच्छा. इनका सिस्टम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया शुरू स्टार्ट. हाँ जी. अच्छा. के लिए दुआ करें प्लीज़. अच्छा, इसको दे दो, छोटे को. आगे ले आओ. एक ही माइक्रोफोन है. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर, मेरा नाम रमीज़ अहमद है. मैं मजलिस हुज़म से हूँ. तो मेरा सवाल है किस उम्र में वसीयत करनी चाहिए? किस उम्र में वसीयत करनी चाहिए? हाँ जी. जब होश व हवास की उम्र होती है. अमूमन ये है कि हमारे यहाँ वसीयत 15 साल की उम्र में बच्चे लड़के कर देते हैं. फिर तजदीद वसीयत होती है, रिन्यू करवाते हैं दोबारा 1 साल बाद 16 साल की उम्र में. हाँ जी. 16-17 साल की उम्र रिन्यू करा लेनी चाहिए. तो होश व हवास की उम्र, पुराने ज़माने में तो 14 साल की उम्र में लोगों की शादियाँ हो जाती थी, बाप बन जाते थे. तो होश व हवास की उम्र थी ना, जो बाप बन गया उसकी होश की उम्र ही होती है ना. हाँ जी. इसलिए उसकी उम्र की कोई कैद तो नहीं है, लेकिन बकायमी होश व हवास होना चाहिए. तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या काम कर रहे हो. और क्योंकि हमारा अमूमन अब यही रिवाज है कि 15 साल की उम्र तक मैट्रिक करने के बाद इसको एक मयार, ये कोई मयार शरई मयार नहीं है, लेकिन वैसे एक मयार मुकर्रर कर दिया इंतज़ामी लिहाज से. उसको करते हैं और 1 साल के बाद उसकी रिन्यूअल हो जाती है. ठीक. हाँ जी, जज़ाकल्लाह. दुआ की दरख्वास्त है. पिछले को दे दो. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, मेरा नाम कामरान रज़ा है. मेरा सवाल ये था कि एक दिन आएगा जब इंशाल्लाह हम जर्मनी पे जमात अहमदिया गलबा पा जाएगी. तो मेरा सवाल ये था कि अक्सरियत गलबा नहीं पा जाएगी, जमात अहमदिया की अक्सरियत हो जाएगी. जी बिल्कुल. जमात अक्सरियत जो जर्मन कौम की है वो अहमदी हो जाएगी. जी बिल्कुल. तो गलबे से लोग समझेंगे हम पता नहीं कुछ सलफ़ी बन के जंग करने लगे हैं. चलो. जी सर, मेरा सवाल ये था कि तो कौन से पॉलिटिकल सिस्टम के साथ ये मुल्क चलेगा? जमहूरी निज़ाम होगा. पॉलिटिकल सिस्टम तो वही है जो पॉलिटिकल पार्टियां तो उसको भी होंगी. खिलाफत ने तो बाहर अलग रहना है हर सियासी निज़ाम से. नज़रियात होंगे, मैनिफेस्टो होंगे, लेकिन जब अहमदी हो जाएंगे तो हर जो जमात है या सियासी निज़ाम जो है, हो सकता है 1 हो या 2 हो या एक ही हो. ये भी हो सकता है गालिब इम्कान के हो, क्योंकि उसकी बुनियाद तकवा पे होनी चाहिए. तकवा को काम सामने रखते हुए, और ये है कि हर जो हुक्म अल्लाह ताला का कि अपने जो तुम्हारा अहद है और मानते हैं उसको, उनका हक़ अदा करो. उस अमानत का हक़ अदा करने वाले जब होंगे, तकवा पर कायम रहने वाले हैं, हर किस्म के लोग हमारे सामने होंगे. जिनको लोग ज़्यादा जानते होंगे कि अमानत का हक़ अदा करने वाले, उनके हक़ में वोट दे देंगे, वो ऊपर आ जाएंगे. हो सकता है कोई पॉलिटिकल सिस्टम, कोई पार्टी ना हो, एक मिक्स हो, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों की गैदरिंग हो. इनफरादी तौर पे या आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े होते हैं ना. हो सकता है एक ज़माना आए वैसे उम्मीदवार खड़े हों, एक हुकूमत बन जाए उनकी, जो हुकूमती निज़ाम को चलाने वाली हो. तो असल चीज़ ये तकवा, अमानत का हक़ अदा करना, अहदों की पाबंदी करना, ये चीज़ें हैं जिन पर हुकूमत को बुनियाद रखनी होगी. अवाम की खिदमत करना, सैयदुल कौम ख़ातिम हूँ पे अमल करना है. कौम का जो सरदार है वो कौम का ख़ातिम है. इस पे ये चलेंगे तो ठीक है. और जो अल्लाह का खौफ होगा तो ज़ाहिर है इंसाफ कायम करना,
اور پھر یہ ہے کہ جو انسانی نظام تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن کریم میں دے دیا ہو، اس کے اوپر چلیں گے، ظاہر ہے. جزاک اللہ. عدالتی نظام بھی دے دیا ہے، اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو دو، اپنے عزیزوں کے خلاف، اپنے والدین کے خلاف. اس کا مطلب ہے کہ انصاف، ہر طرح کا انصاف، ایسا انصاف جو تمہیں کوئی دشمنی، کسی قوم کی دشمنی، ہمتے اندر دشمنی ہوتی نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ ایک قوم بن کے رہنا ہوگا، رحماء بینہم کا حکم پہ عمل کرنا ہوگا. آگے السلام علیکم حضور، میرا نام محمد سلیم شرما ہے. تو میری ایک آپ سے خواہش بھی تھی اور ایک دعا کی درخواست. میرا اللہ کے فضل سے اس جمعے کو نکاح ہوا ہے. اچھا ماشاءاللہ، نکاح ہو رہا ہے؟ تو پھر نہیں ہو گیا اس جمعے کو. جی جی. تو آپ سے درخواست یہ تھی کہ آپ سے گلے مل سکتا، آپ سے ایک دفعہ میں گلے مل سکتا ہوں. نکاح میں نے تو نہیں پڑھایا تمہارا. نہیں اگر آپ اجازت دیں حضور. اچھا، وہ کسی وقت آ کے ملاقات کر لینا. جی ملاقات کر لینا آ کے. چلیے صحیح ہے. جی اچھا چلو ایک سوال آخر میں کر لو. ایک لڑکے سے نماز کا وقت ہو رہا ہے اب. ہاں اینک والا وہ جو پیچھے بیٹھا ہے. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام مشہود احمد ہے، میرا مجلس نور مسجد تعلق ہے. حضور پہلے میں نے دعا کے لیے کہنا تھا، میرے جلسے کے فوراً بعد اور اس سے پہلے بھی ابھی 2 پروف ہوں گے. ابھی 2 پروف ہوں گے میری جلسے کے. اور دوسرا میں نے پوچھا حضور استخارہ کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ سب سے بہتر. پہلے تو یہ بات ہے، استخارہ کو استخارہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگو. جو بھی کام کرنے لگے ہو نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کام کی خیر مانگنا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہتر ہے تو میرے حق میں یہ ہو جائے. اور اگر رشتے کی بات کر رہے ہو، رشتہ تو نہیں کر رہے؟ نہیں حضور. نہیں. اچھا پھر کس بارے میں استخارہ کرنا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ نماز رات کو سونے سے پہلے 2 نفل پڑھو. سادہ تمہیں زیادہ لمبی دعائیں اور نہیں بتاتا میں. 2 نفل پڑھو اور اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور استخارہ کر کے سو جاؤ. اور کئی دن یہ کم از کم بعض لوگ 40 دن بھی رکھتے ہیں، بعض تیسرے چوتھے دن بعض باتوں کی تسلی ہو جاتی ہے. اگر تمہارے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کسی بات کی ضروری ہے، تمہیں ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ خبریں پہنچانے کے لیے نہیں استخارہ ہوتا. خبر نہیں ہے اس کا نام. استخارے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس میں اگر میرے لیے خیر ہے تو میرے لیے آسانی کے سامان پیدا فرما دے. جی ضرور. جزاک اللہ. پھر میں نے تو آخری کہا تھا، چلے آپ نے کھڑا کیا تو کھڑا. یس دے دو اس کو. بس اس کے بعد دوبارہ نا کوئی ہاتھ کھڑا کرے. جی السلام علیکم حضور، میرا نام طارق چودھری ہے. میں آج کل MSc کر رہا ہوں اکنامکس میں. اچھا. تو اگلے سال انشاءاللہ جب مکمل ہو جائے گا تو میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کے بعد کیا کیا جائے. میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کے بعد کیا کیا جائے. کیا کر رہے ہیں؟ MSc اکنامکس میں. اکنامکس میں کر رہے ہیں؟ جی جی. ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی میرے سے؟ ملاقات ہوئی تھی میرے دفتر میں؟ نہیں ہوئی تھی. اچھا اکنامکس میں کر رہے ہو تو پھر جی کیا ارادہ کیا ہے؟ سوچا تھا کہ شاید PhD کرنی ہے. اچھا ریسرچ میں چلے جائیں، پھر ریسرچ کریں. جی جی. پھر PhD کریں، ریسرچ کریں اور پھر اکنامکس کو اصول کو استعمال کرتے ہوئے پھر جو PhD کرنی ہے تو اس پہ کریں. اپنا تھیسس یہ رکھیں کہ اسلامک بینکنگ. ٹھیک ہے. ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے پریزیڈنٹ اوباما کو ایک خط لکھا تھا کرائسس کے بارے میں. ہاں جی. تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو 1934 کا جو کرائسس تھا اور آج کی کرائسس میں سملیرٹیز ہیں. تو وہ کیا سملیرٹیز ہیں؟ سملیرٹیز یہی ہیں کہ کرنسی ختم. جو یورو کرائسس ہو رہا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا سملیرٹی؟ ریویو آف ریلیجن میں وہ خط شائع ہو گیا جی. اور اس میں انہوں نے ایک عقل مندی کی آپ جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ انہوں نے 1932 کی جو تصویریں تھیں نا، بینکوں کے سامنے لوگ کھڑے ہیں اور پیسہ منی ودرا کر رہے ہیں، اور اب جو پیسے 2008 میں 2010 میں جو کرائسس آیا ہے اس کی جو بینکوں کے سامنے رش ہوا ہے اور پیسے لوگ ودرا کر رہے ہیں. اور پھر بلکہ اب پھر خبروں میں آنے لگے اب ٹی وی کی خبر اگر آپ نے دیکھی ہو تو کہ لوگوں نے بہت زیادہ بینکوں میں جا کے اپنی ودرال شروع کر دی ہے پیسوں کی. تو ایک تو یہ سملیرٹی ہے. چیزیں آسمان پہ چڑھ گئی ہیں، پرچیزنگ پاور لوگوں کی کم ہو گئی ہے، ان امپلائمنٹ زیادہ ہو گئی ہے.
تو یہ ساری سملیرٹیز ہی ہیں نا، اور کیا ہے؟ جی چلو بیٹھ جاؤ، نمازی کی تیاری کرو. ہاں جی یہی نماز پڑھنی ہے نا؟ ہاں یہ نماز یہاں نہیں ہونی، انہوں نے تو پڑھنی ہے نا. چلو پڑھ لو. ان کے لیے 5 بجے کب رکھا ہے؟ 5 بجے تک کیا کریں گے؟ ان کو برگر کھلائیں گے؟ آپ کھانا کھلائیں گے؟ اچھا یہاں اکنامک کرائسس کا کوئی اثر نہیں، کھانا کھا کے جانا.